جی سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور رحمت عورتوں کے لیے بنا کے بھیجے گئے، یعنی کہ ہر معاملے میں چاہے بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے. جی بہتر ہو گیا. تو دیکھیں جب ایک مرد دوسری شادی تیسری شادی کرتا ہے تو جو عورت ہوتی ہے دیندار گھرانے میں بھی ہوتی ہے اور دین کو سمجھتی بھی ہے، اس کے باوجود وہ ان چیزوں کو قبول نہیں کرتی اور دیکھیں ایموشنل ہو جاتی ہے. اس حالت میں وہ کیا کرے، وہ کس طرح جو نا وہ سیرت کے حوالے سے کیسے وہ اپنے آپ کو مینج کرے، اور مرد جو ہے وہ اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے عورت کے ساتھ. جی بہتر ہو گیا، جزاک اللہ خیر. ہم جواب لیتے ہیں. جی استاذہ. جزاک اللہ خیر فائزہ. سوال اچھا ہے. ایک تکلیف سے خواتین گزرتی ہیں اور نیچرلی یہ ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا ایشو بھی ہے، لیکن دوسری شادی ہو تیسری یا چوتھی حل ہے نا. سوسائٹی میں جب کبھی مردوں اور عورتوں کی تعداد ان بیلنسڈ ہوتی ہے تو نیچرلی اس طرح کے حل نفع دیتے ہیں. اگر مرد دوسری شادی نہ کرے تو وہ کیا کرے گا؟ ایک عورت کے اندر جب اس اپنا انٹرسٹ فیل کرے گا، اس کے ساتھ اس کے روابط بڑھیں گے تو وہ رفتہ رفتہ کس طرف جائے گا؟ یعنی ایک نیکی کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے وہ گناہ گارانہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گا. Which is again acceptable into our society. دیکھیں عورت اس کو قبول کرتی ہے کہ مرد جو ہے نا وہ دوستی کر لے. جی بالکل. اور مرد جو ہے وہ کسی عورت کو گھر نہ لے کے آئے. اب بات یہ ہے کہ عورت یہ جو انہوں نے خاتون نے بات کی کہ دیندار گھرانوں میں بھی یہی مشکل ہے، اور واقعی تو عورت یہ والی بات سننا بھی نہیں چاہتی ہے کہ اس کے موضوع کے اوپر کوئی بات کی بھی جائے. آخر اتنی ریجڈٹی کیوں ہے؟ کنڈیشنڈ مائنڈ کی وجہ سے. کنڈیشنڈ ہے نا مائنڈ. اس نے یہ دیکھا کہ جس عورت کے اوپر بھی سوتن لائی جاتی ہے وہاں عدل نہیں ہوتا، عورت کو کوئی مقام نہیں ہوتا، عورت کے بچے رل جاتے ہیں، عورت جو ہے وہ اس کو ساری سوسائٹی پھر ایک عجیب نظر سے دیکھتی ہے اور سب لوگ ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ آخر اس میں کیا پرابلم تھا، اس کے شوہر نے شادی کر لی. اور جس شادی کی تقریب میں جائے وہاں سارے لوگ کہتے ہیں اچھا ان کے شوہر نے دوسری شادی کی ہے. یعنی سوسائٹل پریشر اتنا زیادہ ہے. سوسائٹی کا پریشر ہے. سوسائٹی میں ہر کوئی اسے یوں دیکھتا ہے کہ اس کا ہی فالٹ تھا کہ جس کی وجہ سے مرد نے دوسری شادی کی. صحیح. اب اس کا بھی مائنڈ کلیئر نہیں ہے. یہ تو وہی والی بات ہوگی جس طرح پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے وہ برزخ کے حوالے سے بات کی تھی، تو لوگوں نے بہت لکھا اس کے اوپر کہ دیکھیں ایک چیز جو آج مرد کے درمیان ہو رہی ہے یا عورت کے درمیان ہو رہی ہے تو اس پہ تو آپ اختلاف کر رہے ہیں. اسلام تو عورت اور مرد کے ناجائز تعلقات کو بھی اتنی برا سمجھتا ہے، اور اس کو آپ پکچرائز کر کے ڈراموں میں ویسے معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں ہر طرح سے دکھایا جاتا ہے، اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے یعنی کہ آپ مرد اور عورت کے درمیان کے تعلق کو تو یوں سمجھے یہ مقدس تعلق. ہاں، اور یہی والی بات اس سینیریو میں بھی ہے کہ دوسری شادی تو بہت بڑا گناہ ہے یا اس کی بات کرنا بھی سوسائٹی میں گناہ ہے. لیکن اگر مرد غلط تعلقات میں انوالو ہے اور غلط ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے اس کے اوپر کوئی حرج نہیں. یہ مرد ہو یا عورت ہو، دیکھیں اس کے اوپر بھی عورت کو اعتراض ہوتا تو ہے. عورت نہیں چاہتی کہ مرد کے کسی جگہ پر بھی تعلقات ہوں اس کے ماں سوا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ کمپرومائز کر جاتی ہے. جی جب وہ مرد شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے آپ بات تو کرتے ہی ہیں لیکن گھر نہیں لے کے آئیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے نقصان کتنا بڑا ہے. سوسائٹی میں جو بے حیائی عام ہو رہی ہے اور سوسائٹی میں جو دوسری عورت کے حق تلفی ہو رہی ہے کہ وہ رشتہ نکاح میں بندھنا چاہتے ہیں. اب یہ خاتون جو ہے وہ سٹینڈ لیے ہوئے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک حلال رشتے میں بندھ جاؤ، حرام میں بندھے رہو، حلال میں نہیں بندھ سکتے. تو نیچرلی اس کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے اہل خاندان کو بھی، اور ایجوکیٹ کرنا چاہیے عورت کو بھی کہ اگر ایسی صورتحال زندگی میں پیدا ہو تو پھر ہسبینڈ وائف نے کس طرح سے ان معاملات کو نبھانا ہے. اور جو لوگ ایجوکیٹ ہو جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ایک نشست میں ہمارے پاس ایک خاتون آئی تھیں جنہوں نے یعنی خصوصی طور پر ہسبینڈ کو الاؤ کیا کہ وہ دوسری شادی کر لیں. ہے تو یہ بڑا ہی مشکل محاذ، بہت مشکل محاذ ہے، اور جو اس کا انتخاب کرتا ہے اس کی کوئی زندگی نہیں رہتی پھر. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے نا وہ یہ کہ اگر کوئی مرد ایک سے زائد شادیاں کرتا تو پھر عدل کرے، اور عدل کرنا ہے بہت مشکل کام.